پر اقتدار. وہ ملک عظیم ہے قلب پر اقتدار، دلوں کو مول لینے والے. آمادہ ہیں تو مثال دے دوں. حضرت یوسف کے بھائیوں نے بابا سے قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ جانا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، جب یہ رہے گا ہی نہیں تو بابا ہم سے پیار کریں گے. یعنی محبت کسی کے دل میں ڈالنے کا انہوں نے کسی کو قتل کرنا سمجھا. ہم محبتیں مول لے سکتے ہیں کہ جب ہم کسی کو قتل کر دیں. یہ بھی ایک سوچ ہے جو قرآن میں آئی ہے. سورہ یوسف کے اندر یہ پوری سوچ بیان ہوئی ہے. سورہ مبارکہ یوسف کے احسن القصص واقعے کے اندر کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دیتے ہیں یوسف کو. انا ابانا احب الی ابینا منا، بابا اسے زیادہ چاہتے ہیں تو اسے قتل کر دیتے ہیں تاکہ بابا ہمیں بھی چاہنے لگیں. یعنی بابا کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے محبتوں کے حصول کا، مگر یہ غلط طریقہ ہے. محبت نہ صرف حاصل نہیں ہوئی بلکہ حضرت یعقوب کی بددعاؤں کا شکار رہے. اب وہ کیا طریقہ ہے، کیا کریں کہ ہمارے دل میں کسی کی محبت آ جائے اور سب کے دلوں میں اور دوسروں کے دلوں میں ہم بس جائیں. میں اپنے اوپر آپ کے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں نا. وہی قاعدہ اعلیٰ ترین میں استاخوں کے لیے بھی ہے. کیا کریں کہ لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں، کیا کریں یا کیا ہو کہ کوئی کسی سے محبت کرنے لگے. اب وہ قاعدہ قرآن نے دیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے نا. ایک آیت کو پڑھ کے دوسری آیت کو جوڑ دیجئے، آیت روشن ہو جائے گی. ادھر آیت ایک کہہ رہی ہے کہ بھائی کو مارو تاکہ محبت بابا کی لے لیں. ادھر دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈالتا ہے. تم اپنا ایمان پکا کرو، کردار صاف رکھو، اللہ تمہاری محبت دلوں میں ڈال دے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب قاعدہ یہ ہوا کہ ایمان مضبوط کرنا ہے اور کردار مضبوط بنانا ہے. پھر کام اللہ کا شروع ہو جائے گا، پھر کام اللہ کا ہے. اور اللہ کا کام یہ ہے کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ ان کے دلوں میں ودا، محبت ڈالے گا، قرار دے گا سب کے دلوں میں محبت. میں اور آپ اگر با ایمان ہو جائیں، با کردار ہو جائیں تو ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں آ جائے. کائنات کے سب سے بڑے مومن نہیں، امیر المومنین کو علی کہتے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا با کردار اگر کوئی وجود ہے تو اسے علی کہتے ہیں. میں کوئی بات زور بیانی سے نہیں ثابت کرنا چاہتا، مثال دوں گا تاکہ میری بات روشن ہو جائے. دنیا میں مومنین بہت ہیں اور مومنین میں سلمان ایک ہی ہے جسے سرکار نے فرمایا یہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. آخری درجہ ہے 10واں درجہ نبی کی زبان میں. سرکار کی کلاس کے شاگردوں کی درجہ بندی ہو رہی ہے. سلمان ایمان کے آخری درجے پر فائز، مگر سلمان جو ایمان کے آخری درجے پر فائز ہے نا، آخری درجے پر آ کر بھی مومن کہلائیں گے. اور جو سلمان پر بھی مولا ہوگا اسے امیر المومنین کہا جائے گا. لہذا مومن ہی نہیں جو امیر المومنین کا عنوان پا جائے، اب اللہ اس کی محبت دلوں میں ڈالے گا. دوسرا کیا کسوٹی، کیا پیمانہ ہے؟ وعمل الصالحات، عمل صالح. جو عمل صالح انجام دے گا اللہ پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. عمل صالح یہاں سنیں گے میرے بچے، میرے کم سن ساتھی، ذرا مجھے فروعات دین سنائیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع. جہاد کون سے درجے پر ہے؟ شاباش، 6 درجے پر. تھوڑا سا گردن ہلا دو، بول دو. بزرگوں سے نہیں میں چاہ رہا، میں جوان بچوں سے مدد چاہ رہا ہوں. نماز فروعات دین میں جو ہر مسلمان کو انجام دینا ہے کام. سب سے پہلی عبادت ان قبلت قبل ما سوا،
اگر یہ قبول تو ما سوا، اس کے بعد والی سب قبول. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا، یہ رد ہو گئی تو اس کے بعد والی ساری عبادتیں رد. تو سب سے پہلی عبادت نماز، پھر روزہ، پھر حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. چھٹا ہے نا جہاد، جو اعمال میں چھٹا مرحلہ ہے، جو اعمال میں چھٹے مرحلے پر عبادت ہے، اس مرحلے میں جا کر اگر علی تلوار چلائیں تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. جو چھٹے درجے کی عبادت علی کی ایسی ہو، اس کی نماز کیسی ہوگی، اس کا روزہ کیسا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بلندتر صلوات مولا کی ذات. اللہم صل علی محمد. چھٹے درجے کی عبادت وہ علی بن ابی طالب کی عبادت ثقلین پر غالب ہے. یہ قول مصطفیٰ ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے. جب خندق کے میدان میں، توجہ، جب خندق کے میدان میں علی بن ابی طالب نے ضربت ماری ہے، اور علی کا تو مارا ہوا جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. کام بھی ہو تو ایسا ہو. نشانیوں کے ساتھ جینے والے اور ہیں، تاریخ میں گم ہو جانے والے اور ہیں. ایسا کام کر جاؤ کہ تم گم نہ ہونے پاؤ. بھیڑ میں گم ہو جانا یہ کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی کارنامہ نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے. کارنامہ تو یہ ہے کہ بھیڑ میں ممتاز نظر آؤ. یہ آدمیوں کی بھیڑ ہے، ایمان کے ذریعے ممتاز بن جاؤ. یہ پیغام ہے مولا کائنات. کردار کے ذریعے ممتاز بن جاؤ. تم آدمیوں کی بھیڑ میں علیحدہ نظر آنے لگو، یہ عنوان ہے. لہذا جتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی رحمان لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالتا رہے گا. جی کیا مولا علی کو نہیں پتا تھا؟ میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ابھی نہیں پڑھ رہا. کیا مولا علی کو نہیں معلوم تھا کہ میں جنہیں مار رہا ہوں ان کے بچے میرے بچوں کو ماریں گے؟ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں 80 جنگوں کا سامنا کیا سرکار نے. 10 سالوں میں 80 جنگیں. اور سوائے جنگ تبوک کے کوئی جنگ بتائیے کہ جو علی کے بغیر فتح ہوئی ہو. استوى الاسلام بسیف علی. اسلام دشمن سے بچ کر آیا ہے علی کی تلوار سے. دشمنوں سے بچایا ہے علی کی تلوار نے. واحد مرد ہے جسے اللہ نے مرد بولا ہے. واحد مجاہد ہے جسے اللہ نے جوان بولا ہے. تلواریں بنانا تو ان کی عورتوں کو بھی آتا تھا. عرب تھے نا، ان کا کام لڑنا لڑانا، جنگوں کا ماحول تھا. تلواریں اور تیر بھالا برچیاں بنانا تو ان کے گھر کے عورتیں بھی جانتی تھیں، مگر تلواریں تو انگنت تھیں. ذوالفقار ایک ہی تھی. لا فتح الا علی، لا سیف الا. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. کیا مولا کو نہیں معلوم تھا کہ جنہیں میں آج، اور ہوا ایسا کہ جب، پھر میں تذکر چاہ رہا ہوں کہ تاریخ کا ایک صفحہ عرض کر رہا ہوں کہ جب شام کے دربار میں لایا گیا اسرائے اہل بیت کو، تو یزید نے کہا تھا نا لیتا شیاخ ببدر، وہ بدر والے میرے بڑے اگر زندہ ہوتے تو آ کے دیکھتے کہ میں نے بدلہ لے لیا. تو کیا مولا کو نہیں پتا تھا کہ میرے بچوں کو مارا جائے گا؟ لیکن ان الذین آمنوا، ایمان لقائے زبانی کو نہیں کہتے. ایمان زبان سے تعلق کے اظہار ہی کو نہیں کہتے. ہاں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بار بار اذان بھی کہنی پڑے گی، بار بار آپ کو کلمہ بھی سنانا پڑے گا، بار بار نماز بھی روزانہ پڑھنی پڑے گی. تو زبان سے کہنا بھی حکم ہے، ضرورت ہے. مگر بس زبان اور صرف زبان سے بات ہو، یہ ایمان نہیں ہے. عمل جوارے سے، اقرار دل سے، اور اظہار زبان سے،
یہ تینوں چیزیں ہوں گی تب جا کے ایمان کا نصاب مکمل ہوگا. اقرار بالقلب، جی، اظہار باللسان، عمل بالجوارح. یہ تین چیزوں کو مل جائے، یہ تین چیزیں مل جائیں تو پھر ایمان بنتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے. تو جتنا ایمان میں گڑ ڈالتے چلے جائیں گے، جتنا ایمان کو میٹھا کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی رحمان پھر لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے چلا جائے گا. ایسے ہی جتنا کردار بلند ہوتا چلا جائے گا. تو اللہ نے یہ طے کیا، وہی قاعدہ دے دیا نا اسے، اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ ان کی محبت دلوں میں ڈالے گا. کوئی ڈھونڈ کر مسلمان لائیے جو دعویٰ نہ کرتا ہو، بھئی کم سے کم یہاں تک تو آ جائے نا، جو دعویٰ نہ کرتا ہو کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. اس لیے کہ یہ کام اللہ کا ہے، یہ کام اللہ کا ہے. ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھوا دیجئے. میں نے کہا ہمیں بھرتی نہیں کرنی، وجہ بتاؤ. ہاں میرا تو انداز یہی ہے. میں کہتا ہوں جو پرانے شیعہ ہو گئے وہی پکے شیعہ ہو جائیں، نئے نئے اور بھرتی کرتے چلے جائیں. میں نے کہا مطلب بتاؤ اپنا کیا ہے. کہنے مطلب کچھ نہیں، میرا نام میرے والد نے یزید رکھا تھا اور یہ نام ہی سبب بنا ہے کہ میں نے اہل بیت کو پڑھنا شروع کیا. تو اگر کہیں ڈھونڈے سے بھی آپ کو مل جائے گا نا نام بھی کوئی دشمن اہل بیت کا، تو مقدر اس کا اچھا ہے. وہ سبب بنے گا کہ وہ غور کرے کہ آخر یہی نام کیوں رہ گیا تھا. اور عزیزو دور اب بدل رہا ہے، کوئی چیز کسی کی چھپی ہوئی نہیں ہے. مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں. بہت ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، بڑی غلط فہمیاں برطرف ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو قریب ہونے کا ذریعہ اور رستہ مل رہا ہے. ہم ایک دوسرے کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری باتوں میں الجھنوں کا شکار تھے جو اب ختم ہو رہی ہیں. یہ سوشل میڈیا، یہ آج کا جدید دور بہت ساری چیزوں کو روشن کرتا چلا جا رہا ہے. اب بات دلیل سے ہوگی، اب گلے کے زور پہ بات نہیں ہوگی، اب مائک اونچا ہونے سے بات مانی نہیں جائے گی، اب آپ دلیل سے بات کریں گے تو مانی جائے گی. قاعدہ یہ ہے کہ اللہ اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے، اور اس نے ڈالی ہے، اس نے ڈالی ہے. اس انداز سے یہ گھرانہ آج ہمارے اوپر حاکم ہے کہ ہم ان کے بغیر گزر اس دنیا سے نہیں کر سکتے. دیکھیے یہ جو محبت ڈالنے کا پروردگار عالم کا وعدہ ہے، اس میں سرکار دو جہاں نے جو اللہ کی جانب سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. میں ایک قول سرکار کا سنا کر ایک اور بیان کے لیے مقدمہ قرار دوں. فرماتے ہیں ان الاشجار اقلام، اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، والبحار مداد، اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں، والجن حساب، اور جن گنتی کرنے بیٹھیں، والانس کتاب، اور انسان لکھنے بیٹھیں، ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب، یہ سارے جن اور ملک بیٹھ کر بھی علی کے فضائل کی گنتی نہیں کر سکتے. اللہ نے علی کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں. وہ جو فضائل سرکار دو جہاں فرما رہے ہیں علی بن ابی طالب کو اللہ نے عطا کیے ہیں، وہ فضائل ہیں کیا؟ سب سے پہلا عنوان فضیلت جو کل بھی بات تقریباً ادھوری اور اشارتاً رہی، ادھوری رہی، سب سے پہلا عنوان فضیلت علم ہے. علم، ترتیب میں علم سب سے پہلے. میں کل کہہ چکا، شجاعت سے پہلے علم، سخاوت سے پہلے علم، غیرت سے پہلے علم، عزت سے پہلے علم. علم حاکم بنے گا فضائل پر تو فضائل کہلائیں گے. جی، کنٹرول کرنے والا، لگام ڈالنے والا، صلاحیتوں کو لگام ڈالنے والی لگام کو علم کہا جاتا ہے. علم کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام جس کرسی درس پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں حضرت کے شاگردوں نے حضرت سے استفادہ کیا، اس کرسی درس کے پیچھے
ایک تختی پر شعر لکھا ہوا تھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ لیس الیتیم قد مات والدو، یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا، لیس الیتیم قد مات والدو، یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، بل الیتیم یتیم العلم والادبی، یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے عاری ہو۔ اگر ہم خود کو اور اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو اور اپنے شہریوں کو یتیمی سے نکالنا چاہتے ہیں، علی کے نام پر دسترخوان لگائے، اور علی کے نام کے دسترخوان پہ مادی غذائیں نہیں رکھی جاتی، علی کے نام پہ لگائے گئے دسترخوان پہ روحانی اور علمی دسترخوان، غذائیں بھی علمی ہوں گی۔ اگر ہم اپنی قوم کو، اپنی ملت کو اور اپنے پاکستانی، اپنے شہریوں کو الجھنوں سے، یتیمی سے، لاچاری سے، بے بسی سے، بے کسی سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں فروغ علم کے لیے کوششیں کرنی ہوگی۔ میں بہت ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ کتنے اسکول آپ نے بنائے ہیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کتنے اسکول تم نے بنائے ہیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کتنے کالج، کتنے تعلیمی ادارے۔ مجھے توفیق حاصل ہوئی مرجع علی الاطلاق، مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی کی خدمت میں جانے کی، اور خصوصی ملاقات کا مجھے وقت دیا گیا۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا پاکستان میں مدرسے کتنے، میں نے نام تعداد بتا دی، اتنے مدرسے ہیں۔ فوراً دوسرا سوال، پتا تھا انہیں پتا تھا، مگر مجھ سے کچھ کہنا اور مجھ سے کچھ کہلوانا چاہ رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے پاکستان میں مدرسے کتنے، میں نے مدرسوں کی تعداد بتا دی، پھر فوراً کہا اسکول کتنے، تو ظاہر ہے جتنے اسکول ہیں اتنے ہی بتاتا میں۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ اتنے ہی اسکول بنا کے دکھاؤ جتنے مدرسے ہیں۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھو، اس وقت تک آرام سے نہیں رہو جتنے تم اتنے ہی اسکول نہیں بنا لو جتنے مدرسے ہیں۔ پھر خود ہی وضاحت کرنے کے لیے کہنے لگے اسکول بنانے کی بات ہو رہی ہے، وہی آکسفورڈ کی تعلیم، وہی کیمبرج کی تعلیم، وہی میٹرک سسٹم، وہی مروجہ اور عصری تعلیم، ملا مولوی بنانے کی بات نہیں کر رہا۔ اس کے لیے تمہارے پاس مدرسے ہیں، اسکول بناؤ، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی آئندہ کی نسلوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرو۔ علم، مولا علی کا شعر سنانا چاہ رہا ہوں۔ مولا کائنات کا دیوان ہے، مولا کے بہت اشعار ہیں، اور اگر مولا کے دیوان کی جو خلاصہ اگر آپ نکالنا چاہیں نا کہ حضرت کے تمام اشعار کا اصلی مرکزی خیال مولا کے اشعار کا کیا ہے، مولا جب شعر کہتے ہیں تو ان اشعار کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال علی ابن ابی طالب کا علم ہے۔ فرماتے ہیں، جو شعر میں سنانا چاہ رہا تھا اس سے پہلے مجھے 4 مولا کے اور مصرے یاد آ گئے، اب آپ کو برداشت مجھے کرنا پڑے گا۔ مولا فرماتے تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، وطن چھوڑو اعلیٰ مقصد کی خاطر۔ البتہ میں ابھی یورپ سے ہو کر آ رہا ہوں کچھ 20 دن پہلے، اور ممالک میں بھی گیا، تو وہاں کے لوگوں سے تو میں گزارش کرتا ہوں خوب کھا لیا، کما لیا، پاکستان واپس آ جاؤ۔ یہ جو خود ساختہ ہجرتوں کے بعد وہاں گئے ہوئے لوگ ہیں نا، تو ان کے بچے تو اب ڈیوڈ جان حیدر نقوی بنیں گے، بہت مشکل ہونے والی ہے۔ زیدی بچہ ہوگا مگر نام اس کا پورا عیسائیوں والا ہوگا، یہ ہونے جا رہا ہے، خطرناک ہے۔ مگر مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، اعلیٰ مقصد کی خاطر وطن چھوڑ کے جاؤ۔ سافر ففی الاسفار خمسۃ فوائدی، سفر کرو، سفر کرنے میں 5 فائدے ہیں۔ علم و آداب و صحبت و ماجدی، تمہیں علم ملے گا، تہذیب ملے گی، بہترین دوست ملے گا۔ تفرج ہم و غم و اقتصاب و معیشتی،
تمہارا ہم و غم دور ہوگا اور تمہارا معاش بہتر ہو جائے گا۔ سفر کے 5 مقصد مولا کائنات نے بتا دیے کہ اگر تم سفر کرو گے تو تمہیں یہ 5 فائدے ملیں گے۔ اور وہ شعر جس کی خاطر میں نے یہ شعر بھی سنا دیا، اس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، اللہم صل علی، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ مولا علی صاحب فرما رہے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمارے دشمن کو مال دیا ہے اور ہمیں علم دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بھائی